بسم اللہ کرے وضع جناب چیئرمین، پارلیمان جو ہے وہ ایک عظیم ادارہ ہے اور آئین کے تحت پارلیمنٹ از سپریم. اور جب کچھ دن پہلے میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ پارلیمان جیسی جگہ اور ہماری پارلیمان بالخصوص اور سینٹ نے وہ تاریخی فیصلے کیے جس سے قوم اور وفاق کو مضبوط کیا گیا. اس پارلیمان نے 73 کا آئین پاس کیا. اس پارلیمان نے اور بالخصوص سینٹ نے جنرل ضیاء کی اور جنرل مشرف کی آمریت کے خلاف سینٹ اسٹالن گراڈ کی طرح کھڑی رہی. لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین، میں نے یہ سوچا کہ آج پارلیمان کو کیا ہوا. اور جب میں نے یہ سوچا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جناب چیئرمین کہ جیسے کسی نے میرے ہاتھ کو کھینچا ہو. اور جب میں نے اپنے ارد گرد دیکھا جناب چیئرمین تو میں نے دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھ، میرے دونوں پاؤں اور میری گردن، ان سب پہ ڈوریاں ہیں. اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے یہ ڈوریاں کھنچ رہی ہیں. اور پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ پارلیمان آج بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. پارلیمان کی عزت اور عظمت آج بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن جب میں نے اپنی پارٹی پہ نظر ڈالی تو مجھے یہ نظر آیا کہ اس وقت پارلیمان کے اندر پیپلز پارٹی کی نمائندگی شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسا شخص کرتا تھا. اور آج مجھے یہ نظر آیا کہ آج میرے جیسا شخص جس کے ہاتھ اور پیر اور گلے کے اندر ڈوری ہے وہ پارلیمان میں بیٹھا ہے. لہذا فرق انسٹیٹیوشن میں نہیں جناب چیئرمین، فرق ہم میں ہے. جناب چیئرمین، یہ ایک نہایت افسوس کی بات ہے کہ میں کٹ پتلی کی طرح اپنے ہاتھ اور پیر ہلاتا ہوں جب میری ڈور کہیں سے کھنچتی ہے. اور جناب چیئرمین، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ نے میری ڈوریں کھینچی، میری ڈوریں کھینچی اور مجھ سے آئین کے اندر پیون لگوایا کہ ایک پیرلل سسٹم کو کھڑا کر دو جوڈیشری کے ملٹری کورٹس کی صورت میں. اور میں نے کر دیا، بغیر سوچے بغیر سمجھے ڈوری کے کھینچنے پہ میں نے کر دیا. پھر جناب چیئرمین، مجھے کہا گیا کہ مدت کی توسیع یا مدت کے اندر ایکسٹینشن کا بل پاس کرنا ہے تو میں نے وہ بھی کر دیا. چلے یہاں تک تو میں نے برداشت کیا جناب چیئرمین کہ میری ڈوریاں کم سے کم ایک پاکستانی تو ہلا رہا تھا.
لیکن اب کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے، اب کچھ ایسے معلوم ہو رہا ہے جناب چیئرمین کہ دنیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اب اس کے ہاتھوں میں میری ڈوریاں چلی گئی۔ آرڈیننس نمبر 6 جو لے ہوا، میں اس کے اوپر بحث میں نہیں جاؤں گا، نہ میں یہ کہوں گا کہ کیا ضرورت تھی یا نہیں ضرورت تھی۔ پیراگراف 141 سے لے کے 148 تک آف دی ICJ آرڈر ضرورت تھی یا نہیں تھی یا آلٹرنیٹیوز تھے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، قطع نظر اس بحث کے۔ لیکن یہ بات مکمل حقیقت ہے جناب چیئرمین کہ جس شخص کے لیے یہ آرڈیننس آیا وہ بھارتی جاسوس اور بھارتی دہشت گرد تھا اور ہے۔ اور اس کے لیے ایک آرڈیننس آتا ہے جناب چیئرمین، اور پھر میں یہ سوچتا ہوں جناب چیئرمین کہ میری ڈوری جو ہے وہ بین الاقوامی سامراج ہلا رہا ہے، کیونکہ جب میں یہ دیکھتا ہوں جناب چیئرمین کہ اس آرڈیننس کے ذریعے سے ملٹری کورٹس کی سزا میں سہولت کا راستہ، ریویو کا راستہ ہائی کورٹس کے ذریعے دیا جا رہا ہے، تو ایک دم میرا پاگل ذہن مجھے لے جاتا ہے کہ اگر پشاور ہائی کورٹ ملٹری کورٹس کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیتا ہے تو اس کے اوپر سٹے آ جاتا ہے، اس کے اوپر بحث شروع ہو جاتی۔ جناب چیئرمین، دورے معیار کی تو ہم نے باتیں سنی تھی، طبقاتی تفرقے کے اندر قانون کی اپلیکیشن کے معیار مختلف ہونا تو ہم نے سنے تھے، لیکن what strikes me, Mr. Chairman, is that for two terrorists، وہ بھی ٹیررسٹ تھے، یہ بھی ٹیررسٹ ہے، ان دونوں ٹیررسٹ کے لیے دو مختلف معیار کیوں ہیں؟ ایک کو سہولت دی جا رہی ہے اور دوسرے کو کورٹ نے سہولت دی تو اس کو روکا جا رہا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں جناب چیئرمین؟ اور پھر جناب چیئرمین، جو شاید ابھی ایڈیشنل آرڈرز آف دا ڈے کے سپلیمنٹری آرڈرز آف دا ڈے پہ آئیں، جو بل پاس کیے گئے، فافتا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ، اور ان کے کہنے کے اوپر پاکستان کے شہریوں کے no matter how noble the cause may be pleaded، لیکن ان کے کہنے کے اوپر جناب چیئرمین پاکستان کے شہریوں کے آئینی حقوق اور بنیادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ دو طریقے نئے اپنائے جا رہے ہیں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے، ایک IMF اور ورلڈ بینک اور فافتا جیسی آرگنائزیشنز ان کے دباؤ کے تحت، اور دوسرا کووڈ کی کرائسس کو استعمال کرتے ہوئے شہریوں کے حقوق کو سلب کر۔
لیکن پھر جناب چیئرمین آخر میں مجھے یہ پھر کہنے دیں کہ یہ باتیں تو میں نے کری، لیکن آخر میں ہوں تو ڈوریوں میں بندھا ہوا، میری ڈوری ابھی پھر ہلائی جائے گی اور میں پھر رقص کرنے لگوں گا۔ شکریہ جناب۔